السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین۔ حاضرین مجلس، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، اور درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین مجلس، آج کا یہ اجتماع جس کے اندر ہم اور آپ شریک ہوئے ہیں، اب یہ جان لیجیے کہ یہ ہماری شرکت باعث نجات بھی ہو سکتی ہے، اور دینی پروگرام کے اندر، دینی اجتماعات کے اندر جہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر اللہ کے وہی بندے آتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے۔ یہ جان لیجیے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو سننے کا ہمیں یہ سنہرا موقع دیا، اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم آج اس اجتماع کے اندر حاضر ہیں۔ ہماری پیاری ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں۔ یہ جان لیں کہ اس دینی پروگرام کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہوتے ہیں ان کو کئی ایک فائدے ملتے ہیں، کئی ایک فائدے۔ پہلا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، وہ فرشتے ان تمام لوگوں کو اپنے پروں کے اندر چھپا لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر اپنی رحمت و غشیت نازل کرتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کا جو دینی پروگرام کے اندر شریک ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ کچھ فائدے ہیں جو ہر پروگرام کے اندر شریک ہونے کے ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہمیشہ ہمیں کم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو اہمیت دیتے ہوئے اس کے اندر شریک ہونے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ ہم اور آپ کو ضرور دے گا۔ ہم سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں آج کے اجتماع کے اندر کہی جائیں، ان تمام باتوں کو غور سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے اجتماع کے اندر اولاد کے کیا حقوق ہیں،
انشاءاللہ اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں کہ یہ اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت عظیم نعمت ہے، اور والدین کے اوپر اولاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اولاد کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر صرف اتنا نہیں ہے کہ انہیں تینوں ٹائم کھلائیں پلائیں اور پھر انہیں آزاد چھوڑ دیں، نہیں، اولاد کی اچھی طریقے سے تربیت کرنا، ان کی اچھی طریقے سے پرورش کرنا، اچھا طور طریقہ سکھلانا، اچھا ادب سکھلانا، یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی طریقے سے ان کی پرورش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ کیسی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی نقشہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی، وقودها الناس والحجارہ، ان لوگوں کو ڈال کر کے اور پتھروں کو ڈال کر کے اس آگ کو بھڑکایا جائے، اور اس کے اوپر سخت مزاج فرشتے ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اس کے اوپر سخت مزاج فرشتے ہوں گے جو اللہ کی بالکل نافرمانی نہیں کریں گے۔ جہنم میں لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، دہائیں گے، لیکن یہ فرشتے کھڑے ہوں گے، ان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی رحم نہیں پیدا ہوگا کہ یہ بیچارہ جہنم کے اندر جل رہا ہے، چیخ رہا ہے، اس کو بچا دے، نہیں، اللہ کا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرے گا، اللہ جس چیز کا انہیں حکم دے گا یہ وہی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا کہا کہ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں اور پھر اپنے بچوں کو بھی اچھی طریقے سے تربیت کریں تاکہ ان کے بچے صحیح راستے پر رہیں اور غلط راستے سے وہ بچ جائیں، جو جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے اس سے وہ بچ سکیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے تربیت کریں، اچھی طریقے سے تربیت کریں ان کی، اور کس طریقے سے تربیت کریں۔ آئیے سورہ لقمان اٹھائیے، حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام دیکھیے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو کس طریقے سے نصیحت کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس نصیحت کو ہم آپ اپنے سامنے رکھیں اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی اس کو قرآن مجید کے اندر ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے بیٹے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ غور کیجیے، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو شرک سمجھا رہے ہیں اور شرک سے دور رہنے کی نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کریں۔ اور کیوں نہ کرنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھیں، دیکھیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے پہلے نصیحت کیا کی کہ شرک نہ کرنا، یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اس لیے شرک مت کرنا۔ اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین جب اپنے بچے کو کسی کام سے منع کرے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، یا تمہیں فلاں لڑکے کے ساتھ نہیں تمہیں رہنا ہے، یا فلاں جگہ تمہیں نہیں جانا ہے، تو کیوں نہیں جانا ہے، کیوں نہیں رہنا ہے، اس کی وجہ بھی بتلا دو، اس کی وجہ بھی اپنی اولاد کو بتلا دے، جس طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام کیا کرے، شرک مت کرنا۔ اور کیوں نہ کرنا؟
اس لیے کہ شرک بہت بڑا ہوگا۔ تو اپنے اولاد کو اصلاح کی بھی تنبیہ کریں کہ بیٹا یہ کام غلط ہے اور میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ یہ کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، یہ غلط کام ہے، اس سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس طریقے سے اپنے اولاد کو جس کام سے منع کریں اس کی وجہ بھی بتلاتے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے وجہ کے ساتھ اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اور آگے چلیے، حضرت لقمان علیہ السلام اتنی پر بس نہیں کر رہے ہیں، یہاں تو شرک بھی سمجھا رہے ہیں، شرک سے دور رہنے کی نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو۔ اللہ رب العالمین اسی سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی اور نصیحتوں کو ذکر کر رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو کس طریقے سے نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک دوسری نصیحت بھی اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو اللہ کی ذات کے اوپر کیسا ایمان ہونا چاہیے۔ ایک بندے کا وہ حضرت لقمان علیہ السلام وہ ایمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات پر تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ تو اے میرے بیٹے سنو، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، چاہے وہ پہاڑوں کے اندر ہو، چاہے وہ آسمان کے اندر ہو، چاہے وہ زمین کے اندر ہو، یأتی بها اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور لائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور لائے گا۔ آپ اس آیت پر غور کیجئے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایمان کیسا ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے اوپر۔ یہ اے میرے بیٹے تم کہیں بھی رہو، انسان کہیں بھی رہے، کہیں پہاڑوں کے اندر چھپ کر کے کوئی غلط کام کرے یا کہیں آسمانوں کی بلندیوں پر جا کر کے وہ غلط کام کرے یا زمین پر کہیں جا کر چھپ کر کے وہ غلط کام کرے، اللہ کے اوپر یہ ایمان رکھو کہ کہیں بھی کوئی بھی رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو گے اللہ اسے بھی دیکھ لے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برائی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دیکھ لے گا۔ غور کیجئے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایک طرف شرک سے دور رہنے کی نصیحت کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایمان اللہ کی ذات پر کیسا ہونا چاہیے، توحید کیا ہے، وہ بھی حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں۔ اور آگے چلیے، یہیں پر بس نہیں کیا، اور نصیحتیں کر رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام۔ تیسری نصیحت دیکھیے، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، اے میرے بیٹے تم کہیں بھی رہو لیکن نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا۔ غور کیجیے، حضرت لقمان علیہ السلام نبی سے بہت پہلے آئے، وہ بھی اپنے بیٹے کو کس چیز کی نصیحت کرے؟ نماز کی۔ اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے سب کے اوپر نماز پڑھو، سارے نبی نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز کی دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہے، اور وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہنا اور برائی سے لوگوں کو دور رکھنا، برائی سے لوگوں کو دور کرتے رہنا اور نیکی کی لوگوں کو دعوت دیتے رہنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں اور آگے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب بھی مصیبت آئے تمہارے اوپر اس پر صبر کرنا، جب بھی مصیبت آئے اس پر صبر کرنا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی تاکیدی امور میں سے ہے۔ آپ غور کیجیے اس کے اندر کتنی نصیحتیں ہیں کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، بھلائی کی دعوت دیتے رہنا، برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا، اور جب بھی مصیبت آئے اس پر صبر کرتے رہنا۔ ان چار
چیزیں اس آیت کے اندر ہمیں ملتی ہیں، اور پہلی چیز نماز. اور نماز کے بارے میں حدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ سبع سنین، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، غور سے سنیے، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. اور پھر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيَّ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کر لے کر جاؤ. غور کیجیے کتنی سختی تھی نماز کے بارے میں، کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اسے نماز پڑھنے کے لیے لے کر کے جاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر کے لے کر جاؤ نماز پڑھنے کے لیے. بولے صاحب ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اپنے بچے کو کہاں سے کہیں گے نماز پڑھو. یاد رکھیے یہ ذمہ داری ہے والدین کی. آپ کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے تو آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ والدین اپنے بچوں کے جو حق اسلام نے بیان کیا اس کو ادا کریں. صرف اس چیز کی خواہش نہ رکھیں کہ اولاد صرف ماں باپ کے حقوق کو ادا کرے. اگر اولاد ماں باپ کے حقوق نہیں ادا کرے تو ارے مولوی صاحب میری اولاد بگڑ گئی ہے، میری بات نہیں مانتی ہے، میری خدمت نہیں کرتی ہے، میرے حق کو ادا نہیں کرتی ہے. کہاں سے حق کو ادا کرے گی؟ جب ماں باپ اپنے اولاد کے حق کو نہیں ادا کریں گے تو پھر اس اولاد سے کون سی امید رکھی جائے؟ تو اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین کے اوپر کہ اپنے بچوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کریں. اور پہلا حق یہ ہے کہ اپنے اولاد کی اچھی طریقے سے تربیت کریں، اس طریقے سے تربیت کریں جس طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اسی طریقے سے تربیت کریں، اسی طریقے سے نصیحت کریں. اور اتنا ہی نہیں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی ہے ان نصیحتوں کو دیکھیے کہ پوری زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے ان آیتوں کے اندر اور نصیحتوں کے اندر ساری چیزیں مل جا رہی ہیں. آئیے حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک آخری نصیحت بھی دیکھیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کس طریقے سے کر رہے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تم دنیا میں رہتے ہو تو دنیا میں اترا کر کے نہ رہو. وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم دنیا کے اندر لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہوئے لوگوں سے منہ نہ موڑنا، لوگوں سے اترانا نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر کبھی اکڑ کر کے نہ چلنا، زمین پر کبھی اکڑ کر کے نہ چلنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے. اور یہیں پر بس نہیں کرتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام، اور آگے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتَ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ اے میرے بیٹے جب تم چلو راستے میں تو درمیانی رفتار اختیار کرو، زیادہ تیزی کے ساتھ اور اکڑ کر کے نہ چلو، درمیانی رفتار نرم لہجے میں تم آرام کے ساتھ کی دیکھتے ہوئے لگ جائے کہ ہاں یہ کسی نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے. یعنی اچھی طریقے سے چلو، قاعدے سے راستہ چلو، اور جب بات کرو تو اچھی طریقے سے بات کرو. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز کو بلند نہ کرو. کیوں؟ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بدتر آوازوں میں گدھے کی آواز سب سے بدتر. تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ ایک طرف شرک سے دور رہنے کی نصیحت کر رہے ہیں، دوسری طرف توحید سکھلا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیسا ہونا چاہیے، ایمان کیسا ہونا چاہیے وہ بھی سمجھا رہے ہیں، اور نماز کی تلقین بھی کر رہے ہیں، اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی بھی نصیحت کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ بھی
یہ اس بات کی بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ جب تم چلو تو اچھی طریقے سے چلو اور اکڑ کے نہ چلو، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کہ میں بہت بڑا ہوں، بہت جسم رکھا ہوں، اور لوگوں کو نیچا دکھاتے ہوئے اس طریقے سے نہیں چلنا ہے، بلکہ سادگی کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا کے اندر رہنا ہے۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور آج کے والدین کی ضرورت ہے کہ اس نصیحت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی اسی طریقے سے تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ والدین کے اوپر حق ہے سب سے پہلا کہ اپنے اولاد کے ساتھ اس طریقے سے ان کی تربیت کا حق ادا کریں۔ اور آگے چلیے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا بچوں کے ساتھ۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا غلام، اے بچے، وَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھلا دوں، يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری مدد کرے۔ یعنی اے بچے، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور آپ مجھے سکھلا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں انہیں بتلائی، 10 کلمات مجھے سکھلایا حضرت عبداللہ بن عباس کو، اور ان کلمات کو غور سے سنیے اور ان کلمات کو یاد رکھیے اور اس طریقے سے اپنے بھی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا رہے ہیں، اور پہلی چیز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں کہ اے عبداللہ بن عباس، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہنا، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتے رہنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا، اللہ رب العالمین نے جو عمل کرنے کے لیے کہا اس پر عمل کرتے رہنا، اور جس کام سے اللہ رب العالمین نے منع کیا اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دوسری چیز، احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حد متعین کر رکھی ہے، اگر تم اس حد کی تجاوز نہیں کرو گے، اس حد کو پار نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو والدین کی کیا ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو بتائیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کام کو کرو گے تو اللہ تمہیں سزا دے گا، عذاب دے گا، اور یہ کام صحیح ہے، اس کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ بچپن ہی سے اولاد کی تربیت ضروری ہے، کیونکہ جب بچپنے سے آپ اپنی اولاد کو سمجھائیں گے، صحیح طریقے سے تربیت کریں گے تو آگے چل کر کے وہی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گی، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، کیونکہ اسے معلوم رہے گا کہ ہاں میرے ماں باپ نے مجھے یہی سکھلایا ہے۔ اور جب آپ بچپن ہی سے اپنی اولاد کی اچھی طریقے سے تربیت نہیں کریں گے تو اولاد بڑی ہو کر کیا جانے گی کہ والدین کا کیا حق ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اسے کیا پتا چلے گا۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا رویہ کرے، ہماری خدمت کرے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کی بچپن ہی سے ان کی اچھی طریقے سے تربیت کرنا شروع کریں۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کو سکھلا رہے ہیں اور ان کی تربیت کر رہے ہیں اچھی طریقے سے کہ اے عبداللہ بن عباس، احفظ اللہ تجد تجاہک، حفاظت کرو گے دین کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور کیا سکھلا رہے ہیں اللہ کے نبی، اے عبداللہ بن عباس، جب تمہیں سوال کرنے کی ضرورت پڑے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں سوال کرنے کی ضرورت پڑے تو کس سے سوال کرو؟ اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگنا، صرف مدد اگر کسی سے مانگی جائے تو اللہ سے مانگی جائے، کیونکہ حاجت روا اور مشکل کشا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات نہیں ہے۔ تو جب بھی سوال کی ضرورت پڑے تو کس سے سوال کرو؟
اللہ سے, اور جب مدد کی ضرورت پڑے کس سے مدد مانگو؟ اللہ سے مدد مانگو. اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اے عبداللہ, اے بچے, یہ جان لو, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے, لیکن عقیدہ سکھلا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے, کوئی فائدہ پہنچانا چاہے, تو کوئی بھی تمہیں اس سے روک نہیں سکتا. یعنی کوئی بھی تمہیں اس فائدے سے, اللہ جو تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے, کوئی بھی اس سے روک نہیں سکتا, یا اس سے زیادہ کوئی فائدہ تمہیں پہنچا نہیں سکتا اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تقدیر میں لکھ رکھا ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ. اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا, تمہیں اتنی ہی پریشانی پہنچے گی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا ہے. یعنی نفع بھی کوئی زیادہ ہمیں نہیں پہنچا سکتا اس سے جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے, اور نقصان بھی کوئی نہیں ہمیں پہنچا سکتا سوائے اس کے جتنا اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں لکھ رکھا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ صحیح کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس, اور آگے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عبداللہ, اے بچے, اے غلام, ایک نصیحت اور, رفعت الاقلام وجفت الصحف. یہ جان لو کہ قلم اٹھا لی گئی اور صحیفے خشک ہو چکے, یعنی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں ہر انسان کی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. وہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے, 4 مہینے کا ہوتا ہے, اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ یہ کیا دنیا کے اندر کیا کمائے گا, کیا کھائے گا, کیا کچھ سیکھے گا, سب کچھ اس کے بارے میں تقدیر کے اندر لکھ دیا جاتا ہے کہ ہے دنیا کے اندر آنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا. تو اس لیے ہمیں تقدیر کے اوپر ایمان ہونا چاہیے, اور اپنے بچوں کو یہ سکھلانا چاہیے کہ بیٹے یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو, یہ کام صحیح ہے, اگر محنت کرو کسی کام میں تو یہ نہیں کہ اب نمازوں کو چھوڑ دو, بھائی نماز پڑھنے جائیں گے ہمارا اپنا وقت ضائع ہو جائے گا, اتنے میں ہم کچھ اور کام کر لیں گے ہمیں فائدہ ہو جائے گا. نہیں, جتنا فائدہ لکھا ہوگا آپ کی تقدیر میں اتنا ہی نہیں. لیکن ہاں جب آپ اللہ کے حق کو مار کر کے آپ جائیں گے دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے, تو یاد رکھیں آپ ظالم ہو جائیں گے, اور ظالم کو اللہ رب العالمین ضرور عذاب دے گا, ضرور سزا دے گا. تو اپنے آپ کو ظالم مت بنائیں. جو بندے کا حق ہے اس کو اس ٹائم ادا کیجیے جب اللہ کے حق کو ادا کرنے کی بات آتی ہے, تو پھر اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے نماز کے لیے. تو تقدیر لکھی جا چکی. اللہ کے نبی نے کیا کہا, قلم اٹھا لی گئی اور صحیفے خوش ہو گئے, یعنی تقدیریں لکھی جا چکی. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عباس, یہ جان لو کہ تعارف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ. کہ اے عبداللہ ابن عباس, جب تم خوشحالی میں رہو تو اللہ کی اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا. جب تم خوشحالی میں رہو, فراوانی میں رہو, تو اللہ کے اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا. اس کا فائدہ کیا ہوگا, یعرفک فی الشدۃ. جب تم تنگ حالی میں ہوگے, جب تم پریشانی میں ہوگے, جب تم مصیبت میں ہوگے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یعنی آج تمہارے پاس سب کچھ ہے, تم دوسروں کی مدد کر سکتے ہو, اللہ کے حق کو ادا کر سکتے ہو, تو اللہ کے حق کو بھی ادا کرنا اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتے رہنا. تو اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آئے گی, تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں گی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا, تمہیں تنہا اکیلا نہیں چھوڑے, تمہاری مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھلا رہے ہیں, یہ تربیت کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس کو. اور اسی طریقے سے تربیت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. کہ اے عبداللہ ابن عباس, یہ بھی یاد رکھو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کوئی چیز دینا چاہے تو تجھے مل کر کے رہے گی, اور اللہ رب العالمین تجھ سے کوئی چیز روکنا چاہے تو پھر تجھے وہ چیز مل نہیں سکتی. یہ نصیحت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو, اور نصیحت کرتے ہوئے آگے یہ بھی بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اے عبداللہ کے عباس یہ بھی یاد رکھنا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ کہ ہر مدد صبر کے ساتھ آتی ہے. یعنی جب پریشانیوں پر مصیبتوں پر صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی اور ہر پریشانی تنگ دستی اور آسودگی کو لاتی ہے. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اور ہر تنگی آسانی کو لاتی ہے. یعنی ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے. تو اگر ہم پریشانیوں پر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ہمارے لیے آسانی کرے گا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ کے عباس کو جو نصیحت کر رہے ہیں، اس نصیحت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی اس طریقے سے نصیحت کریں. کیونکہ اگر ہم اس طریقے سے اپنی اولاد کو نصیحت کریں گے تو دنیا بھی ان کی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. دنیا کے اندر بھی ہو دین اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور آخرت کو اس کا فرق انہیں ملے گا جنت کی شکل. یہ والدین کے اوپر یہ حق ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے تربیت کریں. اور اسی طریقے سے والدین کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد سے پیار کریں، اپنی اولاد سے محبت کریں. یہ بھی حق ہے اولاد کا والدین کے اوپر. آج دیکھیے کتنی اولاد ہیں جن کو والدین کا، ماں باپ کا پیار نہیں ملتا ہے، اور گھروں کے اندر بچیاں رہتی ہیں انہیں ماں کا پیار نہیں ملتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو لڑکیاں گھروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، سب سے بڑی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ گھر سے ان بچوں کو پیار نہیں ملتا ہے، محبت نہیں. آپ دیکھ لیجیے، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی یہ کام کر دو، اور بیٹی بھول گئی اور کام نہیں کی. اب اس کو اتنے تانے دیے جاتے ہیں، یہ چمائی ہو گئی، یہ چوڑے ہیں، یہ فلاں دماغ میں جانے کون کون سے جملے اپنی بیٹی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جنا چور ہو گئی، کوئی کام ہی نہیں کرتی ہے، اور دنیا بھر کا اس کو سنا دیا جاتا ہے. والدین کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں سے پیار کریں، محبت کریں. کیوں؟ اگر انہیں گھر سے محبت نہیں ملے گی تو باہر شیطان کی شکل میں انسان موجود ہے پیار دینے کے لیے. پیار دینے کے لیے شیطان انسان کی شکل میں موجود ہے باہر، اور باہر سے کوئی ایک لڑکا کر پیار سے تعریف کر دے گا لڑکی کی. اب اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی، میرے ماں باپ مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا پیار ہے مجھ سے. اور ظاہر بات جب اس کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی تو پھر دوسروں کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی رہے گی، کھٹکے گی کہ میرے ماں باپ تو مجھے پیار ہی نہیں کرتے، وہ مجھے ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں، میں گھر کا سارا کام کرتی ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں. تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں سے پیار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنے نواسے حضرت حسن کو گود میں لیا اور اسے بوسہ دے رہے. ایک صحابی رسول دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نواسے کو بوسہ دے رہے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف تعجب سے دیکھا، اور کہا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اندر بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دیہاتی لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کو بوسہ دے رہے تھے، نواسے کو. تو ان دیہاتیوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے نبی، ہاں ہم لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں. تو ان دیہاتیوں نے کہا کہ ہم لوگ تو اپنے بچوں کو کبھی بوسہ ہی نہیں دے رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو چھین لیا تو میں کیا کر سکتا. تو پتہ یہ چلا کہ اپنے بچوں سے پیار کرنا، محبت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں سے پیار کریں، اپنے بچوں سے محبت کریں، تاکہ ان کے بچوں کے دلوں کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے کہ ہاں میرے ماں باپ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کریں، اپنے ماں باپ کی ہر بات مانیں، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہیں، ان سے ادب سے باتیں کریں، ان کی خدمت کریں. جب ماں باپ اپنے بچوں کو یہ سکھلائیں گے اور اس طریقے سے ان کے ساتھ اپنا رویہ اختیار کریں گے تو اس کا اثر بچوں کے
اوپر یہی ہوگا کہ بچے بھی اپنے ماں باپ سے پیار کریں گے، اپنے بچوں سے محبت کریں گے۔ اور اسی طریقے سے والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کریں، اپنے اولاد کو حقوق سے محروم نہ کریں۔ یہ بھی بہت بڑی کمی ہے والدین کے اندر کہ وہ اپنے اولاد کے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں، اور اپنے تمام اگر کئی اولادیں ہیں، کئی بیٹے ہیں، تو ایک بیٹے کے ساتھ دوسرا رویہ اختیار کرتے ہیں، دوسرے بیٹے کے ساتھ دوسری طریقے سے پیش آتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کمی ہے والدین کے اندر، اور یہ حرکتیں اپنی اولاد کے ساتھ کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کہاں سے کرے گی جب آپ نے اپنے اولاد کے حق کو ادا نہیں کیا ہے؟ تو پھر آپ یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ آپ نے اپنی اولاد کے حق کو ادا نہیں کیا ہے۔ جو جس بیٹے سے زیادہ محبت ہے اس کو ساری پراپرٹی دے لے جا بیٹا، سب کچھ تیرا ہی تیرا، اور جس سے محبت نہیں ہے، جس سے تھوڑی سی نیچی ہو گئی، اسے وراثت سے بھی بے دخل کر دیتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے کام نہیں آ رہا، میری خدمت نہیں کر رہا، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا۔ کہاں سے کرے گا؟ یہ سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی اولاد کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اولاد کی ذمہ داری تو بعد میں ہوتی ہے جب اولاد بڑی ہوتی ہے، پہلے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اولاد کے اوپر کہ اپنے بچے کی اچھی طریقے سے تربیت کرے۔ جب بچپن ہی سے اپنے اولاد کی اچھی طریقے سے آپ تربیت نہیں کرو گے تو ظاہر بات ہے وہ اولاد آپ کی کہاں جائے گی، کون سے راستے پر جائے گی، اسے کیسے پتا چلے گا کہ ہاں والدین کے حقوق اسلام کے اندر کیا ہے، اسلام نے کون سے حقوق بیان کیے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو تربیت اچھی طریقے سے کیجیے، اس طریقے سے کیجیے کہ جس طریقے سے حضرت ام سلیم اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی ہیں۔ حضرت ام سلیم آپ نے سنا ہوگا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں جو تھی حضرت ام سلیم، یہ اب جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے شوہر جو تھے مالک بن نضر، یعنی حضرت انس کے باپ مالک بن نضر جو تھے وہ کافر تھے، اور ان کی ماں مسلمان تھی، مومنہ تھی، اور جب بچہ پیدا ہوا حضرت انس پیدا ہوئے تو حضرت ام سلیم نے اپنے بچے کو جب بولنے کے لائق ہوا تو اسے اچھی طریقے سے تربیت کر رہی ہیں، انہیں سب سے پہلے کلمہ سکھلا رہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ سکھلا رہی ہیں۔ اور حضرت انس یہ کلمہ سیکھ کر کے اپنے باپ کے پاس مالک بن نضر کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ابو سے کہتے ہیں، ابو امی نے مجھے کلمہ سکھلا دیا ہے، اور کلمہ سکھلاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے ابو جان، امی نے مجھے یہ کلمہ سکھلا دیا ہے۔ مالک بن نضر، حضرت انس کے باپ مالک بن نضر جب سنتے ہیں کہ میرا بیٹا تو یہ بھی اپنی ماں کے قدموں کے نقش قدم پر چلنے لگا ہے، اس کی ماں تو مسلمان ہو گئی، اپنے بیٹے کو بھی اپنے دھرم کے اندر جوڑ لیا۔ مالک بن نضر آتے ہیں اور کہتے ہیں، میری بیوی تو بھی بدین ہو گیا، تو نے میرے بیٹے کو بھی بدین کر دیا۔ حضرت انس بن مالک کی ماں کہتی ہے کہ نہیں میرے شوہر، میں نے اپنے بیٹے کی اچھی طریقے سے تربیت کی ہے، میں نے اس کو مومن بنا دیا، اس کو مسلمان بنا دیا ہے۔ غور کیجیے، حضرت انس کی ماں اپنے بچے کس طریقے سے تربیت کر رہی ہے، کیا سکھا رہی ہے؟ سب سے پہلے کلمہ سکھا رہی ہے۔ آج دیکھ لیجیے، آج چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھ لیجیے کس کو کلمہ یاد ہے، کس کی ماں نے اس کو کلمہ یاد کرایا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کی تربیت کیا مل رہی ہے۔ آج کی تربیت بچوں کو یہی مل رہی ہے، ارے بچے تو وہ کیوں جا رہا ہے، تو بچے اس کا نام بگاڑ کرتے ہیں، یہ فلاں جا رہا ہے، اس کا نام بگاڑ کے بولتے ہیں یہ فلاں جا رہا ہے، یہ سکھلایا جا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ بچے بڑے ہو کر کے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھی طریقے سے خدمت کریں گے؟ نہیں، اچھی طریقے سے خدمت نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری خدمت کریں، بڑے ہو کر کے والدین کے حق کو ادا کریں، تو والدین کی جو ذمہ داری ہے اولاد کے اوپر، والدین پہلے اپنے حق، اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، تب ان کے اولاد بھی اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کرے گی۔ اولاد کے حقوق کی بات آئی ہے، ایک آخری حدیث سنا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ حق کو کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ایک مشروب دیا گیا، مشروب کوئی چیز پینے والی آپ کو دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب پیا، اور پینے کے بعد جب آپ فارغ ہو گئے پی کر کے تو اس برتن کے اندر کچھ مشروب بچ گئے، تو آپ کے دائیں سائڈ میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور بائیں سائڈ میں کچھ عمر رسیدہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو چونکہ اسلام شریعت ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب ہم کوئی کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کریں بانٹیں تو پہلے دائیں طرف سے شروع کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کون بیٹھا تھا؟ بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور بائیں طرف کچھ عمر رسیدہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے تھے کہ حق پہلے بیٹے کا حق ہے، بچے کا حق ہے، تو آپ نے اس سے اجازت مانگی، اتاذننی ان اوتی اولا، اے بچے اگر تمہاری اجازت ہو تو میں یہ مشروب بھی بزرگ لوگوں کو پلا دوں۔ آپ نے اس سے اجازت لی، کیوں؟ اس لیے اس کا حق تھا، وہ دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، اس لیے آپ نے اس سے پہلے اجازت لی کہ اے بچے اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ان بزرگ لوگوں کو میں یہ مشروب پلا دوں۔ تو اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس بچے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے حصے پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ کیا کہا؟ میں اپنے حصے پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، میرا حصہ میں ہی لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے حوالے کر دیا، اسی کو پڑھا۔ کیا پتہ چلا؟ جس کا جتنا حق ہے اس کو دینا۔ کئی اولادیں ہیں تو والدین کی، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ سب کے ساتھ انصاف، سب کے ساتھ عدل کرے، سب کے ساتھ انصاف کرے۔ اگر کسی ایک کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کی قتل ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کو پکڑے گا، آپ کا محاسبہ کرے گا۔ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری میں دھوکہ کیا ہے، ناانصافی کی ہے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور پکڑے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے بخاری مسلم کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذمہ دار ہیں اور اپنی ذمہ داری سے دھوکہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ تو والدین اس پر زیادہ دھیان دیں کہ اگر وہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوہرا رویہ اختیار کرتے ہیں، جس بیٹے کے ساتھ زیادہ محبت ہے اس کو زیادہ دیں گے، زیادہ ان سے محبت، زیادہ ان کے گن گائیں گے، اور جس سے تھوڑی سی کچھ ہو جائے تو بس اس سے بے دخل کر دیتے ہیں، وراثت سے بھی بے دخل کر دیتے ہیں، جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر ان کے حق کو ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے ان کو محروم کر دے گا، جنت کو ان کے اوپر حرام کر دے گا۔ تو یہ تربیت اولاد کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ جمعے کے خطبوں میں حقوق الوالدین کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کی گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو آج حقوق اولاد پر بھی باتیں ہو جائیں تاکہ اولاد بھی خوش ہو جائے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ علیہ جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اولاد کے جو حقوق ہیں والدین کے اوپر، والدین کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اپنے اولاد کے درمیان انصاف کریں، ان کے ساتھ عدل کریں اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی والدین کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ والدین کے جو حقوق ہیں اولاد کے اوپر، اے اللہ اولاد کو توفیق دے کہ والدین کے حق کو اچھی طریقے سے ادا کریں۔ اے اللہ جو بھی باتیں بیان کی ان باتوں کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہٰ العالمین جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے توحید پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ بیٹھے رہے۔